آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی علامات قدرت کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمانوں میں بروج بنا دیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بروج یہ برج کی جمع ہے، اور برج جو ہے یہ اس کے متعلق 3 قول ہیں مفسرین علیہم الرحمہ کے، کہ بروج ایک تو قرآن کریم میں بروج کا معنی قلعہ آیا ہے، قلعہ مضبوط بلڈنگ، چونا گچ کیا ہوا، سیمنٹڈ، جی ایسی ہمارا جو مضبوط بنائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میں کہ تمہیں موت ضرور آ لے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ داخل ہو جاؤ، مضبوط قلعے جو ہوتے ہیں اس میں بھی داخل کیوں نہ ہو جاؤ، موت تمہیں پھر بھی آ کر کے رہے گی۔ اب بروج کا معنی ایک معنی جو ہے وہ قلعہ، جی تو ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں اس طرح کے قلعے بنائے ہیں۔ کیا بنائے ہیں؟ اس طرح کے قلعے بنائے ہیں۔ دوسرا معنی جو ہے وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے بروج کا کہ اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، جی بڑے سیارے جو ہوتے ہیں اس سے وہ مراد ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ یہ سورج کی اور چاند کی جو منازل ہیں ان کو بروج کہا گیا ہے، یعنی جہاں پہ سورج ٹھہرتا ہے، جہاں پہ چاند ٹھہرتا ہے، ان کے ٹھہراؤ کی جگہ جو ہیں ان کی جو منازل ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ بروج ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمانوں میں بروج بنا دیے۔ اب اس سے تینوں قول جو ہیں وہ یعنی تینوں ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے مراد سیارے ہوں، ستارے ہوں، اس سے مراد جو ہے وہ منازل ہوں شمس و قمر کی، اس سے مراد جو ہے وہ آسمان کے اندر قلعے مراد ہوں کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط قلعے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے نہیں بنا دیا آسمان کو کہ لوگوں کو خوف آتا رہے، لوگ دیکھ کے ڈرتے رہیں۔ اب ایک بات اور بھی اس کے یعنی کہ تاروں سے سجا دیا، دن کے وقت نیلا نیلا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں بعض اوقات بادل آ جائیں تو مزید اس میں حسن بڑھ جاتا ہے، جی سورج نکلنے لگے تو اس کا منظر بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، غروب ہونے لگے تب کا منظر بھی جب اس کی روشنی سیدھی آسمان کو پڑتی ہے، تو رات کو بھی لوگ جو ہیں وہ تاروں کو دیکھ کے چاند کو دیکھ کے دل بہلاتے ہیں، ہے نا۔ کہ بندہ دکھی ہو تو کہتے ہیں میں تو رات کو تاروں سے باتیں کرتا رہا ہوں، یعنی تاروں سے اپنے دل کو بہلاتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عموماً کہی جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا آسمان کو کہ اس میں ٹوئے ٹبے ڈال دیے ہوں اور اس کو دیکھ کے بھی لوگوں کو خوف آئے، ایسا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کو سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ ایک ایک شے جو ہے نا اس میں رکھ کے اس کو جناب خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مثال کے طور پر یہاں کو گھر ہو وہ جناب کو 100-150 سال اس کی عمر ہو جائے اس عمارت کی، بلڈنگ کی، تو بتائیں اس کے نیچے جاتے ہوئے ایسے داخل ہو جائیں گے؟ ڈر لگے گا ان کو۔ ہاں جی کمپنی والوں کو بلائیں گے، دیکھیں جی اس کی چھت کتنی دیر مزید نکال سکتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا لوگوں کو خوف آئے گا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے، آج اتنا عرصہ بیتنے کے باوجود آسمان کے نیچے کسی کو بھی ڈر نہیں لگتا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ نیچے آ پڑے گا، ہم جو ہے اس کے نیچے دب کے مر جائیں گے، کوئی معاملہ ہو جائے گا۔
کبھی کسی بندے کے دل میں یہ خوف آیا ہے؟ اہل اللہ جو ہیں وہ ان کے دل میں ایک الگ سا خوف رہے، یعنی کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے اس لحاظ سے کوئی خوف نہیں ہوتا جس طرح عام عمارتوں کے حوالے سے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں بازار کے اندر تو کو عمارت جو ہے نا اس طرح جھکی ہوئی دکھائی دے، وہاں سے لوگ جو ہیں اپنا قدم تیزی کے ساتھ گزاریں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ابھی نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو لے رہا ہو وہ اس کو ایک ایک عیب دکھائی دیتا ہے، جو دے رہا ہو اس کو کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا جی، وہ عیب کو بھی حسن بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ چھت جو ہے نا وہ چڑ کرتی تھی بہت زیادہ۔ اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ یار یہ آپ کا جو مکان ہے نا جس میں رہ رہا ہوں، اس کی چھت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، تو یہ مجھے ہر وقت ڈر لاحق رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے۔ اس نے آگے سے حدیث پڑھ کے سنائی۔ اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، دروازہ جب تم کھولتے بند کرتے ہو تو اس کی جو چل چل کی آواز آتی ہے، چیں چیں کی، وہ تسبیح ہوتی ہے، اور اسی طرح کر کے جب دروازے کی آواز، لکڑی سے جو آواز آ رہی ہے وہ تسبیح ہے، تو چھت سے بھی جو آواز آ رہی ہے وہ بھی تسبیح ہے، تو لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھت تسبیح پڑھ رہی ہے تو آپ بے فکر ہو کہ یہاں رہیں۔ اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا تسبیح سے تو میں خوف زدہ نہیں ہوں، البتہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں سجدہ نہ کر دے، ہیں جی، یہ اس نے اگر سجدہ کر دیا تو پھر ہم جو ہے نا اس کے سجدے کے سامنے ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں یہ عظمت اور شان رکھی ہے، آج تک جو ہے کسی بندے کے دل میں یہ خوف لائق نہیں ہوا کہ یہ آسمان جو ہے یہ کہیں یہ نہ ہو کہ گر پڑے ہم پر اور ہماری جو ہے نا وہ معاملہ ہی صاف ہو جائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کا دن آئے گا، وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا میں کہ پھر جو ہے کچھ بھی نہیں باقی بچے گا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ۔ یہ پہاڑ اتنے بھاری بھاری، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی ایسے بے وزن بے وقت ہو جائیں گے کہ جس طرح روئی کا وہ ایسے سمجھیں ڈھیلا کہہ لیں یا گتھا کہہ لیں، وہ ہوا کی وجہ سے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی اس طرح بھاگ رہے ہوں گے، ہاں جی، اڑ رہے ہوں گے جناب۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ جب بھی دیکھے آسمانوں کو تو وہ جو نا وہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ہی مزین فرمایا ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ یہ نعمتیں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اچھا جی، اب اگلے جو الفاظ ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے آسمانوں کی، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے۔ مردود اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب شیطان جو ہے نا وڈیرا ان کا بڑا ابلیس، یہ آسمانوں میں رہتا تھا، ہر جگہ جہاں چاہتا تھا جاتا تھا، اس کو کوئی ممانت نہیں تھی، اور اسی طرح اس کے چیلے بھی جاتے تھے، وہ بھی جاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو احکامات فرشتوں کو عطا فرماتا تھا یہ سن کر کے یہاں وہاں سے نیچے آتے، کچھ نہ کچھ باتیں اپنی جھوٹ ملا دیتے، وہ آ کے لوگوں کو سنا، وہ کاہن جو لوگ ہوتے تھے نا، کاہن، ان کو سناتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں باہر ہاتھ دیکھ کے قسمت کے فیصلے سنانے والے۔ آج مزدور جو ہیں بیچارے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے ان کے تو نشان ہی مٹ جاتے ہیں، بندہ پوچھے ان کی تو قسمت بہہ گئی، پھر ہے یا نہیں، قسمت ان کی بہہ گئی، کچھ نہیں بچا ان کا۔ اور اس طرح کر کے جس کا ہاتھ ہی نہ ہو اس کی قسمت پھر کہاں ہوگی، اگر یہ کہتے ہیں کہ قسمت ہاتھ کی لکیروں میں ہوتی ہے، عجیب احمق پن ہے اور جاہل لوگ ہیں۔ تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آج بھی بھرمار ہے ان کی۔ تو اس وقت بھی لوگ اس طرح کرتے تھے، لوگ جو ہے نا وہ جنات شیاطین جو ہوتے تھے وہ آسمان کی خبریں جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے چراتے آ کر کے لوگوں کو سنا دیتے تھے، اور یہ کاہن لوگ جو ہیں ان کی روٹی دھندا بھی چل جاتا تھا،
یہ بھی کسی کو 5 خبریں سناتے ہیں، اس میں سے ایک سچی نکل آتی تو اس کا پیر ہونا پکا ہو جاتا ہے جی۔ جیسے وہ سفر کر رہے تھے نا کچھ لوگ کشتی میں، تو کشتی ڈوبنے لگی، ایک بندے نے کہا یار اگر تم مجھے نبی مان لو تو کشتی بچ سکتی ہے۔ بندہ بڑا شاطر تھا، انہوں نے کہا کشتی بچ سکتی ہے۔ اب وہ ذلیل لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی بچ گئی، تو باہر نکلے تو کسی نے کہا اس کو یار تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو نے نبی ہونے کا، تو اس نے کہا یار اب بچ گئے ہیں تو میرا نبی ہونا پکا ہوگا، یہ معتقد بن گیا، چلو 4 دن نذرانے کھائیں گے، اگر ڈوب بھی جاتے تو ان میں سے کس نے مجھ سے پوچھنا تھا ہیں؟ ان میں سے کس نے مجھ سے پوچھنا تھا؟ ڈوبتے تو سارے ڈوبتے، جس طرح یہ غوطے کھا کے مر جاتے اس طرح میں بھی مر جاتا، کوئی ایک بھی نہیں بچتا ہم میں سے۔ اچھا تھوڑا سا یار ذرا جاگیں، عوام جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو ذرا وقی میں ٹھوڈا ماریں ہاتھ سے۔ جب درس و بیان ہو رہا ہو، واعظ ہو رہا ہو، تو کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس وقت شیطان جو ہے وہ تھپکی دے کے سلاتا ہے، کہتا ہے چل یار سو جا، کہیں یہ نہ ہو کہ تو نے کوئی بات سن لی تو تجھے عمل کرنا پڑ جائے گا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی، من کل شیطان رجیم، ہر مردود شیطان سے، ہر مردود شیطان سے۔ یہ الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، مگر یہ کہ کچھ چوری چھپے سن لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے الا جو ہے یہ لاکن کے معنی میں ہے، اور یہاں استثناء مستثنیٰ منقطع ہے کہ لیکن جو کوئی چوری چھپے سن لے وہ تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ چوری چھپے کیسے سنتے ہیں؟ آسمانوں پر تو ان کا جانا منع ہو گیا، یہ بادلوں کی حد تک یہاں تک بس جاتے ہیں، اس کے آگے تھوڑا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فاتبعہ شہاب مبین جو ہے، اس کو شہاب ثاقب بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ تو شہاب مبین جو ہے ایک شعلہ آگ کا، یہ ٹوٹ کے پڑتا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، جس کو ہم ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ستارہ ٹوٹنا، ستارے کا گرنا، اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا، اس وقت بھی عمل یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ لوگ جو ہیں اس کو کہتے تھے انقداد کوکب، انقداد قاف ضاد کے ساتھ، قاف اور 2 ضاد درمیان میں واو ہے، انقداد کوکب یعنی تارے کا گرنا، تارے کا ٹوٹنا۔ وہ لوگ بھی یہ جملہ بولتے تھے، یہ لفظ بولتے تھے، یہ مرکب جملہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہونے لگا تو یہ شعلہ پہلے بھی پڑتا تھا لیکن کسی اور مقصد کے لیے پڑتا تھا، گرتا تھا لیکن کسی اور مقصد کے لیے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کی آمد شریفہ ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو پھر بالکل جو ہے نا وہ چونکہ شیاطین کا وہاں جانا منع کر دیا گیا، جنات کا وہاں جانا منع کر دیا گیا، تو پھر یہ جو شیاطین تھے، جنات تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جہاں بھی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شعلے ان کو پڑھتے ہیں، وہ والے۔ یہ ذہن میں رہے یہ تارا نہیں ہوتا، یہ تارا نہیں ہوتا، یہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، جس کو شہاب کہتے ہیں۔ یہ وہ شعلہ ہے جو آگ کا ان کو پڑتا ہے۔ اچھا بعض یہ سائنسدان جو ہے نا موجودہ دور کے، یہ کہتے ہیں جی یہ زمین سے جو بخارات اٹھتے ہیں پانی وغیرہ سے، کچھ خاص قسم کے بخارات ہوتے ہیں جن کو فضا جو ہے اوپر کی خلا جو ہے نا، خلا وہ فضا وہ قبول نہیں کرتا، تو وہ قبول نہیں کرتا تو اس لیے اس کو جیسے وہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو آگے پکڑ لیتی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے اس کی، یہ سائنسدان کہتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کسی کو نظر آ گیا ہو شیطان اوپر جاتا ہوا، اس نے بخارات سمجھ لیے ہوں، وہ نہیں سمجھ آیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی برادری کو شیطان تھوڑی کہتا ہے، تو اس نے وہ بخارات کہہ دیے ہوں۔ کسی کی جیسے گدھے کو شیطان نظر آتا ہے نا، نہیں آتا نظر، گدھے کو شیطان نظر آتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف میں گدھا جب بھی ہینگتا ہے وہ شیطان کو دیکھ کے ہینگتا ہے، تو میں تم اس وقت جو ہے نا وہ استغفار کرو، اعوذ باللہ پڑھو، اس طرح کی جو ہے نا ذکر و اذکار۔ اور یہ مرغ جو ہیں جب یہ اذان دیتے ہیں، ککڑ یہ جب اذان دیتے ہیں تو یہ فرشتے کو دیکھ کے اذان دیتے ہیں، یعنی فرشتے کو دیکھتے ہیں رب یاد آ جاتا ہے۔
تو وہ بھی اذان دینے لگتے ہیں، تو اس لیے اس وقت جو ہے نا وہ جب فرشتے کو دیکھے مرغا تو اس وقت وہ اذان پڑھے، تو یعنی فرشتے کو دیکھ کے مرغا بھی ذکر شروع کر دیتا ہے، اذان دینی شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چلو مرغے پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے شیطان کو دیکھا تک کھوتے رہے گدھے نے، ہاں جی، تو گدھے پہ ہم نے یہ اعتماد ہی کیا نا، مطلب گدھا ہینگا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شیطان سامنے ہے بھائی، اسی لیے گدھے کو یہ خارش ہوئی ہے، تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کا کوئی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو گئے، مولا ہمیں بچا شیطان سے، اس کے شر سے، اس کی بےایمانی سے، اس کی ٹھگی سے، اس کی تلبیس سے بچا لے ہمیں۔ تو اس طرح کر کے جب مرغ جو ہے تو مرغے ککڑ پہ تو بدرجہ اولا ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، یعنی جب مرغ جو ہے وہ اذان پڑھ رہا ہو تو مطلب فرشتے کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا مانگے، مولا تیرے فرشتے جو ہیں یہیں پہ اس کو مرغے کو نظر آئے ہیں، تو اس نے اذان پڑھی ہے، تیرے ذکر میں مصروف ہو گیا ہے، تو مولا ہم بھی تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تم بھی ہم پر کرم فرما دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا سیدھا اور ان کا یہ کہنا کہ بخارات اوپر جاتے ہیں، تو جن بخارات کو فضا قبول نہیں کرتی تو ان کو آگ پکڑ لیتی ہے، ان کا یہ والا قول جو ہے اگر قرآن کریم کے اس بیانیہ کا انکار کر کے ہو تو پھر تو سخت اہانت ہے قرآن کی، سمجھ آیا نا جی۔ اگر وہ قرآن کریم کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں، ویسے اگر وہ اپنی ایک سوچ بیان کرتے ہیں کہ جناب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب یہاں سے بخارات اٹھتے ہیں تو ان کو شعلے جو ہیں وہ آگ پکڑ لیتی ہے، ان کو وہ بخارات جو ہے نا ان کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں جانے کی، یا پھر وہ ایسا مادہ ہوتا ہے بخارات میں جس کو آگ پکڑ لیتی ہے تو وہ آگ جو ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ نظریہ ماننے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ وہ انکار نہ کریں قرآن کریم کے اس دیے ہوئے نظریے کا۔ اگر وہ انکار کریں گے تو پھر یہ ان کا یہ والا نظریہ جو ہے یہ انتہائی جو ہے نا وہ قرآن کریم کے انکار پر چونکہ مبنی ہوگا، تو اس لیے ہم پھر ان کے اس نظریے کو مان سکتے۔ ویسے ان کے اس نظریے کو ماننا کون سا جو ہے نا وہ ایمان کفر کا معاملہ ہے۔ ہاں، قرآن نے جو نظریہ دیا ہے، قرآن نے جو ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کا ماننا نہ ماننا یہ ایمان کفر سے تعلق رکھتا ہے۔ مانیں گے تو ایمان ہے، نہ مانیں گے تو کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آج کل کے احمق لوگ جو ہیں وہ زیادہ یہ ان کی جو بیان کردہ تھیوری ہوتی ہے، جو بھی کہہ لیں، ایک فکر ہوتی ہے، اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ جو کچھ قرآن فرما دے اس پر جناب ان کی رگیں جو ہیں وہ پھولنے لگتی ہیں، آنکھیں ان کی سرخ ہو جاتی ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں جلدی، تو اس لیے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کے بنائیں۔ کس کو دیکھ کے بنائیں؟ قرآن کو دیکھ کے بنائیں۔ قرآن جو فرما رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے یہ شہاب ثاقب، شہاب مبین جو ہے یہ ٹوٹ کے پڑنے لگا، کس کو؟ شیطان کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کے وہ میلاد کی رات شروع ہوا ہو یا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ساتھ شروع ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو جو عمل اللہ نے میلاد کی رات شروع کیا یا پھر آقا علیہ السلام کے ارسال رسل، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی رسالت کے اعلان کے ساتھ شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے دشمنوں کو گولے مارنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو گولے مارنا ثواب ہے۔ لیکن آج امت جو ہے وہ یہ نظریہ بنا چکی ہے کہ ان سے گولے کھانا یہ ثواب ہے۔ یہی لوگ کہتے ہیں کئی سارے نعوذ باللہ، وہ جی فلسطین والے مار کھاتے رہتے، کون سا ایسا مسئلہ تھا جی، ایسے کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے مزاحمت جو انہوں نے اپنائی ہے، یہ راستہ نہ اپناتے، اس طرح کر کے مار کھاتے رہتے۔ یہ ایک نظریہ بھی انتہائی جو ہے نا وہ افسوسناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کا یہ تارا شعلہ جو ہے نا، یہ شہاب ثاقب کا ٹوٹنا رات کے وقت، اس کا دکھنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد شریف جو ہے وہ ایسے نہیں جیسے تم منا رہے ہو، آقا علیہ السلام کا میلاد شریف جو ہے نا وہ ایسے ہو جس طرح یہ شعلہ ٹوٹ کے شیطان کو پڑتا ہے، اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تھی بدر میں جا کر کے، امت کے اس بڑے شیطان، اس بڑے فرعون
یہ جو ابو جہل جو ہے اس کا گلا کاٹا تھا۔ احد گئے تھے حضور، حنین گئے تھے، تبوک گئے تھے، آقا علیہ السلام جگہ جگہ تشریف لے گئے۔ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے، وہ دشمن کے لیے ہمیشہ شعلہ بن کے رہے، بس دشمن کے لیے شعلہ بن کے رہے، جہاں بھی اسے دشمن دکھے وہ جناب اس کو دبوچ لے۔ لیکن آج معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہو چکا ہے، اہل ایمان جو ہیں وہ بزدلی کے شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔